الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا درس بہار شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 235 سے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو آؤ سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی اچھی نیت کر لیجئے۔ آپ سبھی کا ہمارا یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ سبھی کا میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو چلیں سماعت کریں۔ غیر مقلدین، یہ بھی وہابیت ہی کی ایک شاخ ہے، اور وہ چند باتیں جو حال میں وہابیہ نے اللہ عز و جل اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بکی ہیں، غیر مقلدین سے ثابت نہیں، باقی تمام عقائد میں دونوں شریک ہیں۔ اور ان حال کے اشد دیوبندی کفروں میں بھی وہ یوں شریک ہیں کہ ان پر ان قائلوں کو کافر نہیں جانتے، اور ان کی نسبت حکم ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ ایک نمبر ان کا زائد یہ ہے کہ چاروں مذہبوں سے جدا تمام مسلمانوں سے الگ انہوں نے ایک راہ نکالی کہ تقلید کو حرام و بدعت کہتے ہیں، اور ائمہ دین کو سب و شتم سے یاد کرتے ہیں، مگر حقیقتاً تقلید سے خالی نہیں۔ ائمہ دین کی تقلید تو نہیں کرتے، جیسے حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، تو مگر شیطان لعین کے ضرور یہ مقلد ہیں۔ یہ لوگ قیاس کے منکر ہیں، اور قیاس کا مطلقاً انکار کفر ہے، اور تقلید کے منکر ہیں، اور تقلید کا مطلقاً انکار کفر ہے۔ مسئلہ: مطلق تقلید فرض ہے، اور تقلید شخصی واجب۔ ضروری تنبیہ: وہابیوں کے یہاں بدعت کا بہت خرچ ہے۔ جس چیز کو دیکھیے بدعت ہے، لہذا بدعت کسے کہتے ہیں اسے بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ بدعت مذمومہ اور قبیحہ وہ ہے جو کسی سنت کے مخالف و مزاحم ہو، اور یہ مکروہ یا حرام ہے۔ اور مطلق بدعت تو مستحب بلکہ سنت بلکہ واجب تک ہوتی ہے، جیسے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی نسبت فرماتے ہیں نعمت البدعۃ ہذہ، یعنی یہ اچھی بدعت ہے۔ حالانکہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، جس امر کی اصل شرع شریف سے ثابت ہو وہ ہرگز بدعت قبیحہ نہیں ہو سکتا، ورنہ خود وہابیہ کے مدارس اور ان کے وعظ کے جلسے اور ذات خاصہ کے ساتھ ضرور بدعت ہوں گے، پھر انہیں کیوں نہیں موقوف کرتے؟ مگر ان کے یہاں تو یہ ٹھہری ہے کہ محبوبان خدا کی عظمت کہ جتنے امور ہیں سب بدعت، اور جس میں ان کا مطلب ہو وہ حلال و سنت ہے۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ امامت کا بیان، یہ بہت ہی توجہ کے ساتھ آپ سماعت کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو بھولے بھالے سنی صحیح العقیدہ اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ جو قائم ہیں ان لوگوں تک یہ شیئر کریں، کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت جو امامت کا انکار کیا جاتا ہے، جسے دیکھیے وہ امامت کا انکار کر رہا ہے، لیکن
ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اہل بیت کا عقیدہ ہے۔ تو سماعت کریں، امامت کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 صغرا، نمبر 2 کبرا۔ امامت صغرا امامت نماز ہے، اور اس کا بیان انشاءاللہ کتاب الصلاۃ میں آئے گا، اور امامت کبرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت مطلقہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت سے مسلمانوں کے تمام امور دینی و دنیاوی میں حسب شرع تصرف عام کا اختیار رکھے، اور غیر معصیت میں اس کی اطاعت تمام جہان کے مسلمانوں پر فرض ہو، اور اس امام کے لیے مسلمان آزاد، عاقل، بالغ، قادر، قرشی ہونا شرط ہے، ہاشمی، علوی، معصوم ہونا اس کی شرط نہیں۔ ان کا شرط کرنا روافض کا مذہب ہے، جس سے ان کا یہ مقصد ہے کہ برحق امرائے مؤمنین خلفائے ثلاثہ ابو بکر صدیق و عمر فاروق اعظم و عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کو خلافت سے جدا کریں، حالانکہ ان کی خلافتوں پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ اب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم و حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کی خلافتیں تسلیم کیں۔ وہاں خلافتیں تسلیم کی جا رہی ہیں، یہاں خلافت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، مکار ہیں۔ خدا جب دین دیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، لیکن یہ جو امامت کا جو لوگ انکار کرتے ہیں یا خلافت کا، یہ انکار پڑھا لکھا طبقہ نہیں کرتا ہے، بالکل اتنے بڑے جاہل کے انہیں جوہلا کہیں آپ، اتنے بڑے بڑے مکار جنہیں دین سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ایک دو کتابیں پڑھ لی ہیں، اب وہ اپنی دکان کھول کر کے بیٹھ گئے۔ وہ جانتے ہیں کہ یوٹیوب پر ایک چینل بنا لو اور اس میں ایسی باتیں کرنا شروع کر دو، بس سمجھ لو کامیاب آپ ہو گئے، تمہارا چینل مونیٹائز ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے بھولے بھالے سنی ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں، بتائیں۔ ارے ہمارے علماء ہیں، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ علماء کرام، علماء حق اور علماء اہل سنت والجماعت، بالخصوص علماء جو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہیں، آپ ان سے مسائل پوچھیں نا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور علویت کی شرط نے تو مولا علی کو بھی خلیفہ ہونے سے خارج کر دیا۔ مولا علی علوی کیسے ہو سکتے ہیں؟ رہی عصمت یا انبیاء و ملائکہ کا خاصہ ہے، جس کو ہم پہلے بیان کر آئے۔ امام کا معصوم ہونا روافض کا مذہب ہے۔ مسئلہ نمبر 1، محض مستحق امامت ہونا امام ہونے کے لیے کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ اہل حل و عقد نے اسے امام مقرر کیا ہو یا امام سابق نے۔ مسئلہ نمبر 2، امام کی اطاعت مطلقاً ہر مسلمان پر فرض ہے، جبکہ اس کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو۔ خلاف شریعت میں کسی کی اطاعت نہیں۔ مسئلہ نمبر 3، امام ایسا شخص مقرر کیا جائے جو شجاع یعنی بہادری اور عالم ہو یا علماء کی مدد سے کام کرے۔ مسئلہ نمبر 4، عورت اور نابالغ کی امامت جائز نہیں۔ اگر نابالغ کو امام سابق نے امام مقرر کر دیا ہو تو اس کے بلوغ تک کے لیے لوگ ایک ولی مقرر کریں کہ وہ احکام جاری کرے، اور یہ نابالغ صرف رسمی امام ہوگا، حقیقتاً اس وقت تک وہ ولی امام ہے۔ عقیدہ نمبر 1 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ برحق و امام مطلق
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی، پھر 6 مہینے کے لیے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہم ہوئے۔ ان حضرات کو خلفائے راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نیابت کا پورا حق ادا فرمایا۔ عقیدہ نمبر 2، بعد انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات الہی انس و جن و ملک سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر عمر فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ جو شخص مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو صدیق یا فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے افضل بتائے، ایسا شخص گمراہ اور بد مذہب ہے۔ تو آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ میں اس کے آگے اگلے درس میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ گزارش ہے کہ آپ سبھی حضرات ہم سے جڑے رہیں اور سماعت کرتے رہیں اور اپنے علم میں خوب اضافہ کرتے رہیں۔ ضرورت ہے اس وقت خاص کر کے ہم سنیوں کو کہ ہمارے بچے، بوڑھے سے لے کر بچے تک، مرد سے لے کر عورت تک اتنا علم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی رافضی اگر آپ سے ملاقات کر لے تو وہ آپ کے ایمان کو ڈگمگا نہ سکے۔ تو ضرورت ہمیں ہے، تو اس مشن میں آپ سبھی حضرات ساتھ دیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر کے آئے اسے ہمیں آگے پہنچانا ہے۔ جس طریقے سے صحابہ کرام نے خدمت کی ہے اور حضور کے اہل بیت اطہار میں جو خدمت کی گئی ہے، ائمہ کرام نے خدمت کی، اولیاء کرام نے خدمت کی ہے، ہمارے علماء نے خدمت کی ہے، ایسے ہی ہم سبھی لوگ ایک اپنا مشن بنا لیں کہ ہمیں بھی دین کی تبلیغ کرنا ہے اور لوگوں تک جو جن کی دنیا اسلام سے ہیں۔ اب بہت سے لوگ ہیں جنہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ کس کی امت میں ہیں، وہ کس کی امت میں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے اتنا علم ہر ایک شخص کو ہونا چاہیے کہ وہ اتنی تو پہچان کر لے یار یہ نبی کا ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں علم سیکھنا فرض ہے۔ اور میں آپ سے کہوں ایمان بچانا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ لوگ آپ سے کہیں گے میں صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں۔ ایمان بچانا اتنا مشکل ہو گیا کہ سب کہتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو کہ ہم اہل سنت والجماعت پر ہیں، لیکن وہ بات کریں گے اہل سنت کی اور اسی کے درمیان میں علی علی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، صحابہ کرام کی شان و گستاخی کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ کچھ ایسے ہوں گے جو صحابہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن جیسے ہی انہیں موقع ملے گا وہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، تعلیم کو عام کریں۔ اللہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزارش ہے جن حضرات نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔